سال سے 33 سال کے بیچ میں 83% بچے انہوں نے اس کیس کے اندر انوالو کیے ہوئے. یہ وہ بریکٹ ہوتا ہے جس جو حکومت بالا کے اس کے اراکین ہیں ان تک پہنچے. پچھلی پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگوں کی کاوشوں سے، آپ دوستوں کی کاوشوں سے یہ بہت حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ مین سٹریم پر آیا. آپ لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے، کیونکہ پہلے یہ معاملہ نہ حکومت بالا تک اس طرح سے پہنچا تھا، جبکہ ہم نے وفاقی حکومت کو، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو، عدالت عظمیٰ کے ججوں کو ہم نے چٹھیاں ان وکٹمز کی طرف سے لکھ رکھی ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو آج بھی دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہونا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کی کاوشوں سے اگر یہ معصوم بچے جو ایک بزنس گروہ کا شکار ہیں، جو اپنے مضمون مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے، ان کا مقدمہ جو ہے وہ حکومت تک پہنچ سکے. جو ہماری گزارشات حکومت سے ہیں کہ وفاقی حکومت NCHR کی رپورٹ اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے اور FIA کی جو انٹرنل کرسپونڈنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شفاف تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے، جس میں تمام فریقین کا موقف سامنے آئے، تمام شہادتیں سامنے آئے، اور ان شہادتوں، ڈاکیومنٹس اور ان جتنی بھی ریکارڈ اویلیبل ہے اس کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی جائے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور تمام حقائق عوام کے، ہمارے، آپ سب لوگوں کے سامنے آئیں، جس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے اس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے. دوسرا مطالبہ ان وکٹم فیملیز کا یہ ہے حکومت سے کہ جب تک تحقیقاتی کمیشن تشکیل نہیں ہوتا تب تک ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، FIA ہے، پولیس ہے، ان کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ آپ کی اپنی رپورٹس موجود ہیں، ان کی رپورٹس کی روشنی میں مزید کارروائیاں کرنا بند کیا جائے. جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن اس کی تحقیق، جانچ بالکل کر نہیں دیتا. تیسری گزارش، لوگ ہیں جو اس کے اہلکار ہیں، جو اس میں حکومتی اہلکار ملوث ہیں، جو اس گروپ کا حصہ ہیں، ان لوگوں کو شامل تفتیش کر کے، ان کی جانچ کر کے، ان کے خلاف جو کارروائی قانون کے ضابطے کے مطابق بنتی ہے وہ کی جائے. چوتھی گزارش حکومت سے یہ ہے کہ اس ہنی ٹریپنگ کے ٹول کو استعمال کر کے، خواتین کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جو یہ جرائم کیے جا رہے ہیں اس کی فارنزک جانچ کی جائے. اس کے علاوہ کچھ مطالبات ان وکٹم فیملیز کے عدالتوں سے بھی ہیں کہ جس طرح سے سندھ ہائی کورٹ میں ان رپورٹس کی روشنی میں مقدمات کے اوپر کارروائی روک دی گئی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے مختلف مقدمات میں ان رپورٹس کی روشنی میں کارروائی روک. اور میں باقی ساری باتوں تو بڑے صاحب نے کر دی ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، لیکن اہل اقتدار کے کانوں پر جوں تک نہیں دیں گی آج تک. یعنی ہم سینکڑوں لوگ اس ظلم کی بٹی میں پس رہے ہیں اور اس آگ میں جل رہے ہیں، جن کے خلاف رپورٹیں موجود ہیں، اور اہل اقتدار کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان پہ ایکشن لے. اگر ان کا نمائندہ کو یہاں سنتا ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، برگلا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت کو بتائے کہ ہم کیوں اس چکی میں پس رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، ہمارا ازالہ کیوں نہیں کیا جا رہا. حکومت کو نظر آ رہا ہے سارا کچھ، رپورٹیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور وہ ادارے اس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں جب انہوں نے ہمارا کوئی ریڈریس نہیں کرنا، گریوینس نہیں سننا، اس پہ کوئی ریلیف نہیں دینا، اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہو نہیں رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا ہمارے پاس پورے پنجاب میں. یعنی سندھ صوبہ ہمارے اس حساب سے بازمیر لوگ ہیں، ان کے جج بھی بازمیر ہیں، اور وہ ریلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں، اور ہم سب لوگ انصاف سے محروم ہیں. ہماری نہیں سنی جا رہی، بالکل نہیں سنی جا رہی. اور یہ جو بلاسفیمی کے لیڈرز ہیں، نام نہاد اس کے ورکرز ہیں، جو ظلم و ستم میں شامل ہیں، جن کا یہ بزنس ہے، جو کاروبار کرتے ہیں، اور جو سارا دن عدالتوں میں اسی لیے بیٹھتے ہیں تو نہ کوئی کمانے کی فکر ہے، نہ کوئی لانے کی فکر ہے، ماں سوائے ان لوگوں کو پریشان کرنے کی، وکیلوں کو دھمکیاں لگانے کی،
سائلین کو پریشان کرنے کی، ہمارے ملزمان کو پریشان کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے دنیا کا. ان کو کہاں سے من و سلوا اترتا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. سارے مدعی سارا دن راتوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کے بعد سارا دن وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی کیس ان کا لگا ہوتا ہے، وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں سوائے اس کی. ان کو کہاں سے سارا کچھ اترتا ہے، وہ کیسے گاڑیوں میں آتے ہیں، گاڑیوں میں کیسے پھرتے ہیں. حکومت کے پاس تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں. ایک دن اب آج تک کیا کیا حکومت نے ہمارے لیے؟ ہم سمجھیں کہ حکومت بھی ان کا ساتھی ہے، حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے کیا؟ یعنی ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے حکومت. ہمارے لیے کوئی ریلیف ہونا چاہیے، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. ہم قانونی ریلیف مانگتے ہیں، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے. آرٹیکل 10 یہ بڑا کلیئر ہے کہ انصاف بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے. کیا ہمارے ساتھ شفاف انصاف ہو رہا ہے؟ ہم 4 سال سے، 5 سال سے، 3 سال سے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. جب مرضی دیکھو، جو مرضی جا سکتا ہے منہ نیچے کر کے سوری ریجیکٹڈ، سوری ریجیکٹ، بیل جاتی ہے ریجیکٹ، 265 پہ جاتی ہے ریجیکٹ، درخواست جاتی ہے ریجیکٹ، ریویل جاتی ہے ریجیکٹ. سپریم کورٹ تک کوئی نہیں سن رہا ہماری بات. یعنی یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حقوق ختم ہو چکے ہیں اس ملک میں؟ ہمارے لیے آئین ختم ہو چکا ہے. میں ان کو یہ برملا پھر میسیج دینا چاہتا ہوں حکومتی اقتدار کے جوانوں کو کہ ہمارے لیے انصاف فراہم کیا جائے، فوری کیا جائے. یعنی ہم کب تک یہ کوششیں کرتے رہیں گے؟ ہم تو جیل میں چل رہے ہیں، ہماری کوششیں کس لیے ہیں؟ اب آئندہ کو کیس بنے گے ان کے لیے ریلیف ملے گا، ہمیں کیا ملے گا اب جب ہم جیلوں میں ہیں؟ ہمیں تو فوری ریلیف چاہیے. اور جیسے بڑے صاحب نے کہا کہ تمام مقدمات ابھی اسٹاپ ہو جانے چاہیے، یہ سسپینڈ ہو جانے چاہیے ان کی فائنل انکوائری تک، تحقیقات کے فائنل ہونے تک. ہمیں ریلیف نہ ملنے تک یہ سارا کچھ اسٹاپ ہو جانا چاہیے. یہ ظلم اور ہم سب کو بیلوں پہ رہا کیا جانا چاہیے. اگر ہمیں آپ کہیں بلائیں، اگر حکومت کو کمیشن بناتی ہے بلائیں، تو ہم انہیں بتائیں یہ بات کہ ہمیں ذاتی گفتگو میں، ہمیں نجی محفلوں میں ایف آئی اے اہلکار کیا بات بتاتے ہیں، کیا کہانی بتاتے ہیں کہ کس قسم کا کنٹرول اور کس قسم کا ڈر ان کے اندر پیدا کیا گیا، کس طرح جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا، جن لوگوں کو استعمال کیا گیا، اور اپنی طاقت اور پیسے کی ہوس میں اتنے اندھے ہوئے یہ گروہ کہ انہوں نے ایک نابینا شخص پر الزام لگا دیا، جس سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے اور وہ یہ کر کیا رہے ہیں. مگر زیادہ ضروری بات میں آپ سے قانونی بات زیادہ ضروری کروں گا، اور جو ہم نے 19 سے 20 ٹرائل جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ نظام قانون جو پاکستان میں فوجداری قانون موجود ہے اس کے اندر اس طرح سے کاروائی اور اس طرح سے ٹرائل کبھی بھی نہیں چل سکتے. اس تھریش ہولڈ کے اوپر، اتنے شواہد کے اوپر کسی مہذب معاشرے میں کیا پاکستان میں بھی یہ پروسیکیوشن ڈراپ ہو جانی چاہیے، یہ ٹرائلز آگے چلنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے اندر وہ تھریش ہولڈ ٹچ نہیں ہوتا، وہ معیار ٹچ نہیں ہوتا. جو کہ اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ نہ آئے ہمارے پاس، ہم آپ کو آن لائن جاب دیں گے. ایمیزون پہ کام کر رہا تھا اور اس کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا تھا جس پہ اسے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسپین بھجوائیں گے، اچھی جاب چل رہی ہیں. ہم مڈل کلاس بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہم ان پہ محنت کرتے ہیں، ہم انہیں باہر بھیجتے ہیں، انہیں نوکریاں دیتے ہیں، وہ آج اپنے گھروں کو سنبھالتے ہیں. میرا بھائی جب میٹرو بس اسٹیشن پہ آیا تو وہ جب ایمان آگے سے کھڑی تھی گاڑی لے کے، جب گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی میں پہلے ہی 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے اسے پکڑا، اس کے منہ بند کیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر انہیں G13 میں کسی پرائیویٹ سیل میں لے کر گئے اور وہاں پہ جا کے اس بچے کو بہت مارا. انہوں نے اس کا موبائل لیا، اس کی فیس بک آئی ڈی لی، اس کو کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ کیا. پہلے تو اس کو ساری رات مارتے رہے اور اسے کہا کہ آپ ایسے کرو. جہاں پہ راؤ عبدالرحیم بھی تھا اس کو کہا گیا کہ آپ ایسے کرو کہ اپنے گھر سے نا 30 لاکھ روپیہ منگواؤ، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. میرے بھائی نے کہا کہ میرے پاس 30 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں 2 ٹکے کی نوکری کے لیے یہاں آتا اور میں پھنس جاتا، لیکن آپ خدا نے مجھے چھوڑے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں. تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور کہا کہ اگر 30 لاکھ نہیں دے سکتے تو جیل میں ساری زندگی سڑنا. اس کے اگلے دن انہوں نے اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا اور ایف آئی اے کے تھانے میں بھی اس کو تھریڈ کیا گیا. ایف آئی اے کے اپنے ملازمین بیٹھ جاتے ہیں، راؤ گروپ وہاں پہ تشدد کرتا ہے. میرا سوال اپنی گورنمنٹ سے ہے کہ ہم پاکستان کی شہری ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ پہ جان دینے والے.
میرے بھائی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہر ماں کے بچے اچھے ہوتے ہیں، ہر بہن کے بھائی اچھے ہوتے ہیں. ہم اسے حافظ کہتے ہیں کیونکہ وہ حفظ بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں وہ بچہ ریڑھی لگاتا تھا شربت ٹھنڈے پانی کی، جس کی آمدنی سے وہ اپنا گھر چلاتا تھا. لیکن اب اس کو 2 سال ہونے والے، وہ جیل میں سڑ رہا ہے. ہمیں کسی بھی جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں مایوسی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. رات 10 بجے یہ مدثر شاہ انچارج تھا ایف آئی اے کا، ڈائریکٹر تھا، وہ پولیس کو لیے ہوئے میرے گھر جیل میں آ کے کہتے ہیں جی یہ ہے اس کا اپنا گرفتاری وارنٹ، تو آپ کا بچہ ہم نے پکڑ لیا ہے. تو ساتھ اپنے تھانے کی بھی پولیس تھی، تو آپ ہم تلاشی لینے آئے ہیں. کیا کس بات پر پکڑا ہے وہ بعد میں بتائیں گے، تلاشی دیں. ساتھ پولیس بھی تھی. وہ پھر میں تھا، میری بیوی تھی، بس ہمارا ایک ہی بیٹا. وہ جناب تلاشی لے کے اس کے کچھ چیزیں موبائل 1-2 پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے لے گئے. لیپ ٹاپ اس کا تھا وہ اٹھا کے لے گئے. تو وہ چلے گئے جی ہم نے ایف آئی اے، مجھے کہا کہ جی یہ ہمارا ایڈریس ہے، تو آپ نے ملنا ہو تو آپ کی طرح اسلام آباد. خیر مجھے 2 دن تو نہیں پتہ چلا. تیسرے دن جب میں گیا ادھر، مجھے ٹیلی فون آیا میرے بیٹے کا، کہتا ہے جی کہ مجھے کل پولیس لے کے جا رہی ہے کچہری، تو آپ آ جائیں. مدثر شاہ آپ کو بلاتا ہے، ڈائریکٹر ہے. میں خیر پہنچا، ادھر گیا. وہ کہتے ہیں جی مجھے کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، رو عبدالرحیم کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ وہ وکیل ہے، تم بھی وکیل ہو، تو وہ جس طرح کہ اس طرح کرو تو تم آزاد ہو. جدھر مرضی جاؤ، کوئی نہیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ یہ کام کرو، حامی بھرو، تو پھر ہم آپ کو مطلب ہے کہ پیشاب پلاتے ہیں. اور انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سوٹیاں، یہ وہ تو بڑا مارتے ہیں، تو مناتے ہیں کہ یہ سائن کرو، تو یہ تو مجھے بھی کہتے ہیں ساتھ مل، تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو میں کہ اس کا بدل دوسرا، کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں تمہیں جیل میں دے دیں گے. میں کہ پتر جیل میں چلا جا، نہ ان کی بات نہ مان. اس کے بعد انہوں نے اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیا. تو ادھر یہ کیا انہوں نے کہ مارا نہیں ہے اس کو، باقی باتیں شاتیں یہ وہ اس کا مطالبہ یہی تھا جی کہ یہ ہمارے ساتھ وکالت میں لگ جائے. تو بس میں یہی، تو اب وہ جیل میں ہے تو میرا ایک ہی ہے، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، کوئی نہیں بیٹی، کوئی کچھ نہیں. تو باقی گورنمنٹ جون سی ہے یہ تو بیٹھی ہوئی ہے نا عمران کو اتارنے کے لیے، تو عمران ان سے اترتا نہیں ہے. سمجھ آ گئی. اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے. ان کا باپ میں لاہور میں نے خود دیکھا ہے، کھوکے پر بیٹھا نواز شریف کا باپ لوہار کا کام کر رہا. لیکن یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ کوئی دیکھتے نہیں، کوئی غور نہیں کرتے ہمارے کیس پر. سمجھ آ گئی. اللہ کرے یہ میرا مطالبہ ہے. تو آگے اللہ مالک ہے جی جو ہے. اچھا، مور اور لیس جی یہاں پہ 60-70 لوگ موجود ہیں جو وکٹم کے فیملی ممبر ہیں، ان کے ورثہ ہیں. ان کی تمام لوگوں کی جو سٹوریز ہیں آلموسٹ سیم ہیں. اس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک پریزنٹیشن یہاں پہ موجود ہے 2-3 منٹ کی، رسول صاحب وہ دیں گے. اس میں تمام چیزیں کور ہو جائیں گی، کس طرح سے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو پھنسایا جاتا ہے. یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ 1% ہے. اس کا 99% ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈیٹا کس میں ہوتا ہے، یا تو لڑکی کے موبائل میں ہوتا ہے، یا پھر جو لڑکی جس لڑکے سے بات کر رہی ہوتی ہے اس کے موبائل میں ہوتا ہے. تو لڑکے کا موبائل جب وہ ٹریپ ہو چکا ہوتا ہے، پکڑا جا چکا ہوتا ہے، تو وہ موبائل چلا جاتا ہے فلسطینی بزنس گروپ کے پاس یا پھر حکومتی ادارے کے پاس. تو وہ ڈیٹا ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. لڑکیوں کی تصاویریں، ان کی چیٹس، تمام کیسز جتنے بھی 400+ کیسز ہیں، ان تمام کیسز میں کسی ایک کیس کے اندر بھی وہ لڑکی نہیں نظر آئی گیا، اور سب کیسز میں لڑکی نہیں ہوگا. ان کی چیٹس ڈیلیٹ ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹا کلیئر ہوتا ہے، کوئی ذکر نہیں ہوتا. نہ ہی وہ کمپلیننٹ ہوتی ہیں، نہ ہی کہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہی وہ کہیں گواہ ہوتی ہیں. کمپلیننٹ
रैंडम बंदे होते हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरी से तलब रखते हैं। ये वो तस्वीर हैं जिसमें ये जो लड़की सिम यूज़ कर रही है, ये मल्टीपल लड़कियां हैं और मल्टीपल सिम हैं इनके पास, और ये सारी सिम इलीगल सिम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी नंबर हैं और कुछ इंटरनेशनल नंबर हैं, जिसमें यूके के नंबर हैं और स्पेन के नंबर भी शामिल हैं। वो आने वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तस्वीर देखें आप, ये वो नंबर यूज़ करती है जो कि सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये वीडियो कॉल पे किसी लड़के से बात कर रही है, और जो नीचे ब्लर की गई जगह है वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि क्यों ब्लर की गई है, वो उसको क्या दिखा रही है। ठीक है, कहते हैं एक तरीकाकार ये है कि लड़के को तकरीबन 80% लड़के जो लड़की बुलाती है कि हमें आज मिलने के लिए G8 के अंदर हाउस नंबर 255 गली नंबर 74 जहाँ पे इनका एक सेल है जहाँ पे बुलाया जाता है, वो तमाम लड़के यहाँ पे आते हैं। मगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते, या कभी वो मसरूफ़ होते हैं या फिर उनको थोड़ा बहुत होता है, वो नहीं आते। उसके लिए क्या होता है कि ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे शहर के करीब से गुजर रही हूँ, तो यहाँ पे KFC के करीब आ जाओ, या KFC पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि वो पहले से चैट और फ्रेंडशिप सारा कुछ एतमाद में लिया होता है। और आपको पता है कि जिनकी उम्रें 19, 20, 21 साल यंगस्टर्स होते हैं, और वो चैट में जब दोस्ती होती है वो फिर एतमाद करके फिर उनको समझ नहीं लग जाती कि मकसद क्या होता है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं मिलने के लिए। तो मिलने के बाद यहाँ पे एक गाड़ी में ईमान होती है और पिछली गाड़ी में फिर पूरा ग्रुप होता है, जो कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में ऑपरेट करते हैं। ये लड़के की चैट देखें, ऊपर लिखा हुआ है आयत मैन, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जब वो बात कर रहा है जिस लड़की से उसने अपना नाम आयत बताया हुआ। तो ये तमाम शहरों में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान का एक शहर नहीं, हर शहर में, कराची तक, जहाँ तक कि कराची के जाके वहाँ पे इंटेरोगेशन भी ये ग्रुप करता है। ये मुकम्मल वीडियो कॉल की फुटेज है जो कि उस लड़के ने अपने मोबाइल में सेव की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। ये लड़की उससे बात कर रही है, नीचे चीज़ ब्लर की गई है जो आप बखूबी समझ सकते हैं। इसका ओरिजिनल फॉर्मेट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आपको मैंने रात को भी बताया है कि आज मैं नहीं निकल सकूंगी, आज मैं मसरूफ हूँ। आज आपने मुझे आके मैसेज कर दिया कि 5 मिनट के लिए मिल सकूंगी। ठीक है, वो कहानियाँ मत करो जो दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, अफ्तारी के टाइम आप बिजी हो या अफ्तारी के बाद आप बिजी हो, वैसे तो आप किसी दिन बिजी नहीं होते। अल्लाह का वास्ता ये ड्रामे लगाना मेरे साथ ना बंद कर दो, सीधी सीधी ना बात किया करो, ये कहानियाँ मत किया करो। वैसे तुम हर वक्त तुम अफ्तारी के बाद ही मेरे से बातें कर रही होती हो ना, वैसे तुम्हें कोई काम नहीं होता, कल तुम्हें काम पार्टी है, जो मर्जी करो। थैंक यू सो वेरी मच। बाबा सल्ला आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, आपके बच्चों के लिए भी और आप दोनों के लिए। ये 2 वॉइस मैसेज 2 अलग अलग विक्टिम्स को किए गए हैं। नंबर 1 जो विक्टिम था जिसने अपना नाम ले रही है, वो मिलने नहीं आ रहा था इसको, ये उससे नाराज़गी का इजहार कर रही है, तुम मिलने नहीं आते, ये माने लगाते हो। नंबर 2 पे जो विक्टिम है वो उसके साथ और उसकी वाइफ दोनों के साथ कॉन्टेक्ट में मौजूद है, और उसको इसने बुलाया कि मैं नौकरी देने के लिए दे रही हूँ, तो आ जाओ यहाँ पे।